السلام علیکم، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہے جناب اسپیکر قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب، اور آج کا ٹاپک ہے آیات محکمات و آیات متشابہات۔ ان کے اوپر روشنی فرمائیں گے ہمارے جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض شاد صاحب۔ توجہ فرمائیے گا، بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم ٹاپک ہے آج کا۔ تو جناب انجینئر محمد فیض شاد صاحب، سر پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سپٹمبر کی 29 تاریخ ہے اور سن ہے 2022، دن ہے جمعرات کا۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، لیکن اصل کتاب جو ہے وہ محکمات ہیں۔ اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی آیت 3/7 وہ تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا۔ 3/7۔ اس کا مفہوم: اے رسول، وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی۔ اس میں آیات محکمات ہیں، وہ اصل کتاب ہیں، اور دوسری قسم ہے متشابہات۔ تو بظاہر مختلف لیکن حقیقت میں محکمات سے ملتی جلتی اور عین ان کی مثل و مانند ہے۔ پھر جن لوگوں کے قلوب ٹیڑھے ہیں وہ اس کتاب میں سے متشابہات کے اس مفہوم کی اتباع کرتے ہیں جس میں محکمات کے خلاف شبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی غرض اس میں فتنہ کی تلاش اور من مانی تعویل ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کتاب کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جو لوگ قرآنی علم کے پکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائے ہیں، محکمات و متشابہات سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ وہ متشابہات کو محکمات کی مثل و مانند مانتے ہیں، متضاد و متخالف نہیں مانتے۔ اس میں جو لفظ متشابہات آیا ہے یہ متشابہ کی جمع ہے، جس کا معنی
6/141 6/141 میں قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے ملتا جلتا اور مثل و مانند. جیسے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے کھجوریں، مختلف ذائقوں کے اجناس، زیتون اور انار، متشابہہ و غیر متشابہہ. یہ 6/141 میں یعنی ایک دوسرے سے ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. پس جس طرح اس آیت مجیدہ میں متشابہہ کا معنی ہے ملتے جلتے اور مثل و مانند، اسی طرح متشابہات کا معنی بھی یہ ہے کہ وہ محکمات سے عین ملتی جلتی اور مثل و مانند ہیں. مختلف و متضاد ہرگز نہیں. ان کی تعویل خود اللہ تعالیٰ نے محکمات میں کر دی ہے جن کی وہ متشابہ یعنی مثل و مانند ہیں. حاضرین کرام، غور کیجئے کہ اس آیت سے ثابت ہے کہ متشابہات کی اتباع ٹیڑے قلوب کی نشانی ہے. بس ثابت ہوا کہ اگر کہیں قرآن کریم کی 2 آیات کریمات کے مفہوم و معنی میں بظاہر تضاد و تخالف پایا جائے تو اس کے دور کرنے کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے یہ معلوم کیا جائے کہ ان میں سے کون سی محکم اور کون سی متشابہ ہے، تاکہ متشابہ آیت مجیدہ کو محکم آیات کریمہ کے ماتحت رکھ کر محکم کے مطابق مفہوم اخذ کیا جائے. یعنی متشابہات کو محکمات کی مثل و مانند مانا جائے، مخالف نہیں. تو اس سلسلے کی ہم چند مثالیں جو ہیں اس پر غور کرتے ہیں. پہلی اس کی مثال وہ یہ ہے کہ کیا ہدایت و گمراہی انسان خود اختیار کرتا ہے یا اللہ ہی ہدایت دیتا اور وہی گمراہ کرتا ہے؟ ہدایت و گمراہی کے متعلق قرآنی آیات کریمات میں اچھا خاصا ٹکراؤ پایا جاتا ہے. بعض آیات کے لفظی ترجمہ کی روح سے یہ مفہوم برآمد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر کسی کو ہدایت دیتا ہے اور وہی گمراہ کرتا ہے. بعض آیات کے الفاظ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہدایت پانا یا گمراہ ہو جانا انسان کا اپنا کام ہے. اس ٹکراؤ کو قرآنی ہدایت کے مطابق دور نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں صدیوں سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے. 7/186 7/186 من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. اور یہی آیت مجیدہ جمعہ کے خطبوں میں پڑھ کر سنائی جاتی ہے. حالانکہ بات بالکل سیدھی ہے کہ اگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو ہدایت پانے والے کی خوبی کیا ہوئی اور گمراہ ہونے والے کا قصور کیا ٹھہرا؟ اور اس پر جزا سزا کا کیا مطلب؟ اور خود گمراہ کردہ کو جہنم داخل کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ اور کیا یہ ننگے زماں نظریہ مکافات عمل کی پوری عمارت کو منہدم نہیں کر دیتا؟
تو اسی کے متعلقہ ہدایت و گمراہی کے متعلقہ آیات کریمات کا ہم تقابل کرتے ہیں کہ بظاہر کسی قدر تضاد و تخالف پایا جاتا ہے، جس کا حل 3/7 میں دے دیا گیا ہے۔ اب تقابل کرتے ہیں کہ آیات محکمات متشابہات کا۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا اور وہی گمراہ کرتا ہے۔ مثلا آیت 7/178، من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ 7/186، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اب دوسرا یہ ہے کہ انسان خود ہدایت پاتا اور خود گمراہ ہوتا ہے۔ 39/41، 39/41 میں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ، جس نے خود ہدایت پائی اس کا فائدہ اس کی اپنی جان کے لیے ہے۔ پھر اسی آیت میں یعنی 39 اور 41 میں وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو خود گمراہ ہو گیا بلا شبہ اس کا وبال اس کی اپنی جان پر ہے۔ تو سامعین کرام غور کیجئے گا کہ یہ جو آیات کریمات میں نے پیش کیے ہیں بظاہر کتنا تضاد و تخالف موجود ہے، اور محکمات و متشابہات سے متعلق قرآنی ہدایات کو نظر انداز کرنے ہی کا نتیجہ ہے کہ عوام کے علاوہ بڑے بڑے جید علماء تک برسر منبر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو جو آیت میں نے پیش کی ہے 7/186 اور 178 کا معنی بالکل یہی لکھا ہے کہ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ لیکن 3/7 کی الہی خبر کے مطابق جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ اس کی مقدس کتاب میں آیات محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں۔ بس آیات یہ جو میں نے بیان کی ہیں اس میں سے یہ معلوم کرنا ضروری ٹھہرا کہ محکمات کون سی ہیں اور متشابہات کون سی ہیں، تاکہ متشابہات کا مفہوم محکمات کے مطابق لے کر اس ظاہری تضاد کو ختم کیا جائے۔ اب سامعین کرام غور فرمائیے گا کہ اگر آیات کریمات جو پہلا گروپ ہے اس کو محکم مانا جائے، جن کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہدایت دیتا اور اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، تو قرآن کریم کا بتایا ہوا مکافات عمل یعنی جزا و سزا کا پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کھلے بندوں ظالموں بے انصاف ٹھہرتا ہے، خود کے خود ہی گمراہ کرتا ہے اور خود ہی اپنے عطا کردہ گمراہی کی سزا دیتا ہے۔ تو اس کا اپنا فرمایا ہوا فرمودہ جو ہے 41/40 کہ اعملوا ما شئتم بیکار محض ثابت ہوتا ہے، جس میں انسان کو صاحب اختیار و ارادہ ٹھہرایا گیا ہے
کہ جو چاہو کرو، اچھے عمل بجا لاؤ تو خود، اور برے اعمال اختیار کرو تو خود۔ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر کرے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ پس ثبت ہوا کہ آیات مجیدات متشابہات ہیں، اور آیت کریمات جو سیکنڈ جز میں نے بتایا ہے وہ محکم ہیں، جن میں بتا دیا گیا ہے کہ انسان خود ہی ہدایت پاتا اور خود ہی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتا ہے اور نہ کسی کو زبردستی گمراہ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کمپیریزن، اس تقابل کی آیت کریمات یعنی متشابہات کی طرف، کہ وہ کس طرح محکمات کے مثل و مانند ہونے والی ہیں۔ ان کا مفہوم پہلے تو خود ان کے سیاق اور پھر قواعد عرب کی روشنی میں یہ ملاحظہ فرمائیں۔ 7/178۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، من یہد اللہ فہو المہتدی کہ سیاق کلام 7/175 میں ارشاد ہوا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اے رسول، انہیں اس شخص کی خبر سنائیے گا جسے ہم نے اپنی آیات دیں کہ وہ ہدایت پر آ جائے، لیکن وہ ان آیتوں کی حدود سے نکل گیا، پس اس کے پیچھے نفس شیطان لگا، پھر وہ خود گمراہوں میں سے ہو گیا۔ تو غور کیجئے، یہاں گمراہی کا سبب اس کی آیات اللہ تعالیٰ کی حدود سے خود نکل جانا بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے ہدایت دے دی تھی، اب اس سے آگے آئی ہے متشابہ آیت 7/178۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، اس میں من متضمن بمعنی شرط ہے، شرط محذوف ہے، اور سیاق کلام کے مطابق تقدیر کلام اور آیت کا صحیح مفہوم جو ہے وہ یہ ہے، من یہد اللہ فإن قام علی الہدی فہو المہتدی، جسے اپنے نازل کردہ ضابطہ کے ذریعے اللہ ہدایت دے، پھر اگر وہ ہدایت پر قائم رہے، یعنی ہدایت کی حدوں سے انسلاخ نہ کرے، باہر نہ نکلے، تو وہی ہدایت پانے والا ہے۔ اب آتے ہیں 7/186 میں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اس میں یضلل یہ باب افعال سے ہے، جس کا ایک خاصا وجدان یعنی پانا ہے۔ نیز اس میں بھی من متضمن بمعنی شرط ہے، شرط محذوف ہے۔ تقدیر کلام اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ من یضلل اللہ فإن قام علی الضلالۃ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ پائے، یعنی جو ہدایت الہی سے اعراض کرتا ہو، پھر اگر وہ گمراہی پر خود اڑا رہے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تو 4/115 میں آیا ہے، نولہ ما تولی، ہم اسے اسی طرف کو پھرنے دیتے ہیں جدھر کو وہ خود چاہتا ہے۔
تو سامعین کرام، آج کی محفل میں آیات محکمات اور متشابہات کی یہ پہلی محفل ہے، اور آئندہ انشاءاللہ اس کو ہم آگے اس سلسلے کو لے کے چلیں گے تاکہ اس کے جو ابہام ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے۔ تو آج کی محفل میں بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ۔ فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہے ہمارا آیات محکمات و آیات متشابہات کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچا۔ جلدی اس کے دوسرے حصے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور اسپیکر جناب قرآنی اسکالر انجینئر محمد فیض شاہ صاحب۔ پاکستان زندہ باد۔